بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین و ناظرین، آج آپ حضرات کو ایک چھوٹی سی بات بتانی ہے۔ بات تو بہت چھوٹی سی ہے لیکن ہے بہت فائدے کی انشاءاللہ۔ جو حضرات قرآن پاک ناظرے سے پڑھتے ہیں تو ان کو اکثر و بیشتر ایک مشکل پیش آتی ہے کہ جو الف اور لام لکھا ہوتا ہے، جس کو ال کا لام بولتے ہیں، اس کو کہاں پر پڑھیں اور کہاں پر اس کو نہ پڑھیں۔ تو اس کا ایک آسان سا قاعدہ ہے، اس کو آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ پورے قرآن میں کہیں بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اگر جو الف اور لام ہے اس کے بعد شدہ آتا ہے، جس کو ڈبلیو کی شکل میں ہوتا ہے نا شدہ، تو وہاں پر الف اور لام کو نہیں پڑھتے ہیں۔ مثلاً النصر، اصل میں یہ النصر ہے تو ال کو نہیں پڑھیں گے، حمزے کو آگے نون سے ملائیں گے۔ جیسے الصبر، الصبر ہے تو ال کو چھوڑ کر صاد سے ملائیں گے، الصبر۔ تو گویا اگر شدہ ہے الف لام کے بعد تو اس لام کو نہیں پڑھیں گے، اور اگر الف لام کے بعد شدہ نہیں ہے تو پھر اس لام کے اوپر جزم ہوتا ہے، جس کو سکون بولتے ہیں اردو میں۔ تو اگر سکون ہے تو پھر وہ لام پڑھتے ہیں، جیسے الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ تو بس یہ بات یاد رکھیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس پر غور فکر کریں کہ جہاں جہاں شد ہے وہاں پر لام کو چھوڑ دیں، آگے حرف سے ملا کر پڑھیں، اور جہاں سکون ہے جزم ہے وہاں پر الف لام کا لام پڑھا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن اللہ الیکم۔